السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نونو پٹھان ایک بار پھر سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ سوال ہوتے ہیں، کچھ مسئلے لوگوں کے جو کہ لوگ کمنٹ کرتے ہیں، کچھ پرسنل بھی پوچھتے ہیں، تو انہیں ہم نوٹ کر لیتے ہیں، مفتی صاحب سے معلومات کرتے ہیں. تو آج بھی کچھ سوال، کچھ مسئلے ہیں، معلومات کریں گے انشاءاللہ. اور ہر بار کی طرح انشاءاللہ مفتی صاحب وضاحت فرمائیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم مفتی صاحب کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں کہ مفتی صاحب تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت دیا. مفتی صاحب، ہمارا آج بھی کچھ سوال ہے، جس میں پہلا سوال یہ ہے: گری ہوئی چیز ملے تو اس کا کیا کریں؟ اکثر جیسے کسی کو پرس یا پیسے بھی پڑے ہوئے مل جائیں، یا کچھ سونے کی کوئی بھی ایسی چیز مل جاتی ہے، تو کیا کرنا چاہیے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گری پڑی چیز اگر کسی انسان کو مل جائے تو حکم یہ ہے کہ تلاش کرے، اور تلاش کرنے کے بعد اس کے مالک تک اس چیز کا پہنچانا ضروری ہے. کافی تلاش کرنے کے بعد اگر مالک نہ ملے اور بالکل مایوسی ہو جائے، نا امید ہو جائے کہ انسان پتہ نہیں بھی اس کا مالک ملے گا نہیں ملے گا، تو اس سامان کو اپنے پاس رکھ لے. اگر ضرورت ہے، اگر وہ انسان خود محتاج ہے، ضرورت مند ہے، تو اسے استعمال کر لے اپنی ذات پر. اور اگر ضرورت مند نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، تو اسے صدقہ کر دیں. صدقہ کر دیں. اور اگر صدقہ کرنے کے بعد جس شخص کی وہ چیز اگر وہ آ جائے اور وہ اپنی چیز کا مطالبہ کریں، تو جس شخص نے صدقہ کیا ہے وہ اس کا دام دے. لیکن اگر پہلے اس کو بتا دے کہ میں نے تمہاری چیز صدقہ کر دی ہے، اگر صدقہ کو وہ منظور کر لے تو اسے ثواب ملے گا. لیکن اگر وہ کہتے نہیں مجھے میری چیز چاہیے، تو جس شخص نے صدقہ کیا، جس نے سامان اٹھایا، چیز اٹھائی، پھر وہ اس کا دام دے دیں، جو اس کی دام ہوگی. دام دینے کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے یہ حکم ہے شرعی اعتبار سے. مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے: امام صاحب کے سینے کے بٹن کھلے رہ گئے، یعنی کرتے کے جو بٹن ہوتے ہیں اوپر کے کھلے رہ گئے، تو کیا نماز ہو جائے گی ان کے پیچھے؟ نماز جیسے مقتدی پڑھ رہے ہیں تو ان کی نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے، سینے کے بٹن کھلے رہ گئے تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو ہمارے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نماز سے باہر سینہ کھلا رکھنا ثابت ہے. نماز کے اندر، نماز سے باہر کہ حضور کا سینہ کھلا ہوا، یہ ثابت ہے حضور سے حدیث کے اندر ہے. لیکن فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر نماز کے اندر کسی امام کے بٹن کھل جائے تو بہتر یہ ہے کہ بٹن نہ کھلیں، خلاف اولا ہے بٹن کھول کے رکھنا. اب رہی بات نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اگر بٹن کھلے رہیں جب بھی نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کراہت نہیں آئے گی. لیکن بٹن کھول کے رکھنا خلاف اولا ہے نماز کی حالت میں. جی مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے: کسی امام کی بد اخلاقی کی وجہ سے اکثر مقتدی ناراض ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم فالوورس ہیں، ہم ان کی تقلید کرتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمیشہ حسن اخلاق کی تعلیم دی ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں. جتنا اچھا اخلاق ہوگا اتنی ہی سامنے والے پر اثر پڑے گا. حضور کے جتنے لوگ عاشق تھے یا حضور کے جو دیوانے، تو حضور کے اخلاق کی وجہ سے آپ نے اپنے اخلاق سے لوگوں کو متاثر کیا، سامنے والوں کو. آپ کو لوگوں نے کتنا ستایا، ظلم کیا، زیادتی کی، لیکن آپ نے کسی کو اف نہیں کہا. یہ آپ کے اعلیٰ اخلاق ہونے کی دلیل ہے کہ آپ اچھے اخلاق والے تھے. اور ہم اس نبی کے ماننے والے جس نبی کو اللہ نے دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ اخلاق دے کر کے بھیجا، اور ہمارے اخلاق برے ہوں تو یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے. اور خاص طور سے وہ لوگ جو قوم کے رہبر ہیں، جو ائمہ حضرات ہیں، ان کے اگر اخلاق ایسے برے ہوں کہ لوگ ان سے ناراض ہوں گے بد اخلاقی کی وجہ سے، بد زبانی کی وجہ سے، تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے اور شرم کی بات ہے کہ ہمارے رہبر کے اخلاق اتنے برے ہوں. لیکن اب مسئلہ کیا ہے کہ نماز کے سلسلے میں تو اگر امام صاحب کے اخلاق، بد اخلاقی ان کے اندر زیادہ ہو، بد زبانی زیادہ ہو، اور لوگوں کے ساتھ معاملہ ان کا ٹھیک نہ ہو، رویہ ٹھیک نہ ہو، تو ایسی صورت میں امام صاحب کو چاہیے اپنے اندر تبدیلی لائے. اگر تبدیلی نہ لائے تو پھر امامت چھوڑ دے. مکروہ تحریم ہے ان کی امامت چھوڑ دے، بہتر اسی میں ہے. ایسا نہیں کہ اپنی بد اخلاقی پر قائم رہے اور زبردستی امامت پر بھی قبضہ کیے رہے، تو یہ طریقہ غلط طریقہ ہے. ان کی امامت مکروہ تحریمی ہے. ہاں، اگر اپنے اندر تبدیلی لے آئے، چینجنگ کر لے تو ٹھیک ہے، اچھی بات، ورنہ پھر ان کی امامت مکروہ تحریمی ہے. مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے: عورتیں نیت کہاں باندھیں اور ہاتھ کہاں تک اٹھائیں اور ہتھیلی کا رخ کس جانب ہو؟
دیکھیے عورتیں نیت باندھتے وقت ہاتھ کہاں تک اٹھائیں؟ عورتوں کا مسئلہ ہے، اگر عورتیں نیت جب باندھیں گی تو نیت باندھنے کے لیے ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں گی، یہ کندھے تک ہاتھ اٹھائیں گی اور ہتھیلی کا رخ بالکل سامنے قبلے کی طرف. ایسے نہیں آپ دیکھیں بہت سے ہتھیلی کا رخ تو مردوں کے لیے بھی کہ قبلے کی طرف، بہت سے لوگ دیکھیں آپ مرد حضرات ایسے نیت باندھ لیتے ہیں ہتھیلی کا رخ آمنے سامنے، ایسا نہیں، ہتھیلی کا رخ بالکل قبلے کی طرف ہونا چاہیے. مردوں کے لیے حکم ہے کہ ہاتھ جو ہے کان کے لو تک اٹھائیں اور عورتیں کندھے تک ہاتھ اٹھائیں، ہتھیلی کا رخ قبلے کی طرف، پھر اس کا نیت باندھے سینے پر، نیت باندھے سینے کے اوپر عورتوں کے لیے. مردوں کے لیے یہ ہے کہ ناف سے نیچے اور عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں. جی مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، بعض حافظ داڑھی کٹوا دیتے ہیں اور رمضان سے پہلے رکھ لیتے ہیں، تو کیا ان کے پیچھے تراویح کی نماز جائز ہے؟ دیکھیے ایک مش سے داڑھی کم رکھنا موجب فسق ہے، فاسق اور فاجر کی نشانی ہے، فاسق اور فاجر والا عمل ہے، فاسقانہ عمل ہے ایک مش سے کم داڑھی ہو. اب اگر کوئی حافظ قرآن جس کی داڑھی ایک مش سے کم ہو، کٹواتے ہوں کترواتے ہوں، اور اگر وہ توبہ کر لے، اپنے اس عمل پر توبہ کر لے اور داڑھی پھر پوری داڑھی رکھ لیں اور توبہ کر لے آئندہ ہم داڑھی نہیں کتروائیں گے، داڑھی پوری رکھ لے تو پھر ان کے پیچھے تراویح کی نماز جائز ہے. لیکن اگر توبہ نہ کریں اور پھر بار بار ان کا وہی عمل دہراتے رہے کہ پورے سال داڑھی کٹوائے اور رمضان میں داڑھی رکھ لیں، تو پھر ان کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے، اور ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، دہیج لینا اور دینا کیسا ہے؟ جب کہ مان لیجیے کسی کی بیٹی کی شادی ہے، وہ اپنی خوشی سے دے رہا ہے، تو کیا خوشی میں بھی بیٹی کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیے اگر ماں باپ بخوشی اور رضامندی کے ساتھ، کوئی زور زبردستی نہ ہو ان کے اوپر، اپنی مرضی سے اگر اپنی اولاد کو، اپنی بیٹی کو جہیز دے تو جہیز دینا جائز ہے، منع نہیں شرعی اعتبار سے. حضور سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کو وہ ہار دیا تھا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو، اور جو ان کے شوہر بدر کے قیدیوں میں جب گرفتار ہو کر کے آئے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر کے فدیے میں وہ ہار بھجوایا تھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور نے بھی دیا ایسے موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے. تو اگر کوئی خوشی کوئی باپ دے، جو کچھ بھی دے ضرورت کی چیزیں، ضرورت کا سامان، تو کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی حرج نہیں، دینے کی اجازت ہے. لیکن اس کے برخلاف جو آج ہم نے ہمارے معاشرے میں جو رائج ہے جہیز کے نام پر کہ وہ لڑکے والے مطالبہ کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں اور زبردستی کہتے ہیں ہمیں یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، تو یہ طریقہ ناجائز اور حرام. مانگنا، ڈیمانڈ کرنا، مطالبہ کرنا یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. اپنی مرضی سے کچھ بھی دو، اپنی مرضی سے کچھ بھی دے، چاہے معمولی چیز دے یا بڑی سے بڑی چیز دے، ان کی خوشی پر، ان کے پر زبردستی نہ ہو، زور نہ ہو تو ٹھیک ہے. لیکن اگر جبر ہو، زبردستی ہو تو یہ ظلم زیادتی ہے اور یہ انتہائی گری ہوئی بات ہے، جہالت پر مبنی بات ہے. پھر وہ مانگ کر کے لینا یہ بھیکاریوں والا عمل ہے، وہ ناجائز. خوشی سے دے تو لینا اور دینا جائز. جی مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، کیا ولیمہ درست ہونے کے لیے ہم بستر ہونا ضروری ہے؟ ہاں دیکھیے ولیمہ کے درست ہونے کے لیے ہم بستر ہونا ضروری ہے. ولیمہ درست ہونے کے لیے ہم بستر ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ خلوت اگر ہوگی میاں بیوی میں، تنہائی ہو گئی، ہم بستر نہ ہو، صحبت نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں. تنہائی ہونے کی وجہ سے اگلے دن اگر ولیمہ کرے تو ولیمہ درست ہو جائے گا. اور اگر یہ کوئی یہ کہے کہ ہم بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائی حالت حیض میں ہو اور ہم بستر ہو نہیں پائے تو پھر اس وقت تو ایک مجبوری ہے شرعی طور سے، اور یہ بہت ساری عذروں کوئی بیماری ہو، پریشانی ہو، بس تنہائی ہو گئی تو اگلے دن ولیمہ درست ہے. اگر تنہائی نہیں ہوئی تو پھر نہیں. اور ہم بستر ہونا کوئی ضروری نہیں ولیمہ کے صحیح ہونے کے لیے. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، کس صحابی کو فرشتوں نے غسل دیا؟ کس صحابی رسول کو فرشتوں نے غسل دیا؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں اور غزوہ بدر میں کسی وجہ سے شریک نہیں ہو پائے. غزوہ احد میں شریک ہوئے اور غسل کی حاجت تھی، لیکن اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کا ایک پیام آیا اور پھر اس کے بعد میدان کارزار میں کود گئے. غسل کرنا دھیان نہیں رہا، میدان کارزار میں چلے گا اور وہیں میدان کارزار میں شہید ہو گئے. اور حکم یہ ہے، شریعت کا حکم ہے کہ شہداء کو غسل نہیں دیا جائے گا.
تو صحابہ کرام نے رسول اللہ نے انہیں غسل نہیں دیا، لیکن فرشتوں نے غسل دیا تھا. جب فرشتوں نے غسل دیا تو رسول اللہ نے دیکھا ہے کہ غسل فرشتوں نے دیا ان کو، تو پھر رسول اللہ نے صحابہ کرام کو بھیجا تحقیق کے لیے. ان کی بیوی سے پوچھ کر کے آخر کیا ماجرا ہے. تو جب ان کی بیوی سے پوچھا گیا، تحقیق ہوئی، تو پتہ چلا کہ غسل ان پر واجب تھا، غسل نہیں کیا تھا، ایسے چلے گئے تھے، بیوی سے ہم بستر وہ ہوں گے. تو جس کی وجہ سے فرشتوں نے انہیں غسل دیا، اس لیے ان کا لقب بھی پڑا غسیل الملائکہ. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ فرشتوں نے غسل دیا ان کو. جی مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، قبر کے اندر عہد نامہ رکھنا کیسا ہے؟ ہاں دیکھیے، قبر کے اندر عہد نامہ یا اور دیگر چیزیں بہت سے لوگ رکھ دیتے ہیں. آیت الکرسی لکھ کے رکھ دیتے ہیں، یا قرآن کریم کا کوئی آیت لکھ کے رکھ دیتے ہیں، یا کچھ بھی عہد نامہ جو چیز میں ہیں، سفارش نامہ ہو یا نسب نامہ رکھ دیں بہت سے لوگ. تو کچھ بھی رکھنا جائز نہیں ہے. قرآن و حدیث سے کہیں ثابت نہیں ہے، رسول اللہ کے طریقے سے کہیں ثابت نہیں، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ کسی صحابی رسول نے یا رسول اللہ نے حکم دیا ہو کہ قبر کے اندر مردے کے ساتھ عہد نامہ، نسب نامہ، شجرہ نامہ، کوئی سا بھی نامہ، سفارش نامہ رکھے. یہ ناجائز ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں، اس لیے اس عمل کو چھوڑنا لازم اور ضروری ہے. مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، قرآن میں پہلی قوموں کا حالات ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے پچھلی قوموں کی جو حالات بیان کیے، خود قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ اللہ نے پچھلی قوموں کی جو حالات بیان کیے وہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے. جیسے بنی اسرائیل کے حالات، قوم سمود کے حالات، قوم عاد کے حالات، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے حالات، اس لیے کہ ہم لوگ ان لوگوں کی حالات کو دیکھیں، پڑھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں کہ کس قوم کو کس غلطی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا، سزائیں دی، تاکہ ہم اس سزاؤں کو دیکھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد ہم اس غلطی سے بچیں. شعیب علیہ السلام کی قوم پر ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے اللہ نے عذاب نازل کیا، تو ہم اس قوم کے حالات کو پڑھنے کے بعد ہم جو یہ چیز ہمارے اندر پائی جا رہی ناپ تول میں کمی کرنا، اس چیز سے بچیں. لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر بدفعلی کی بنا پر اللہ نے عذاب نازل کیا کہ مرد آپس میں خواہش پوری کرتے. تو اگر آج ہمارے کوئی مرد اس طرح کی حرکت کر رہے تو وہ اس قوم کے حالات کو پڑھے اور دیکھے اس کتنا برا عمل ہے، کتنا گھٹیا عمل. تو پچھلی قوم کے حالات بیان کرنے کا مقصد یہی ہے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے، تاکہ ہم لوگ عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں اور ہم پھر ایک صحیح راستے پر چلیں. تو الحمدللہ آج کے جتنے بھی سوال تھے وہ مکمل ہوئے، اور باقی آپ اپنے سوال اور کچھ مسئلے جو بھی آپ کے ہوں آپ کامنٹ کریں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مفتی صاحب سے معلومات کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.